جب بھی کروٹ بدلتی دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ ماشاءاللہ یہ تھے خطیب اہل بیت جناب عرفان حیدر جعفری صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام تھے۔ اب میں ملتمس ہوں فاضل نوجوان خطیب ولایت جناب علامہ سید جواد الحسن سبزواری آف آزاد کشمیر سے، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عرفان ناطق صاحب آف راولپنڈی، ان کے بعد علامہ سید فرحان حیدر آبدی صاحب، ان کے بعد ذاکر زاہد حسین ابرار صاحب، اور حرف آخر پر شاعر آل عمران جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب۔ شبیہ ذوالجناب برآمد کروائیں گے، ماتمداری ہوگی، زنجیر زنی بھی ہوگی۔ جن ماتمین کو یا مومنین جو زنجیر چلانا چاہتے ہیں وہ سید سبیل شرازی صاحب سے رابطہ کریں اور چلا کے پھر واپس بھی دے دینا، انہوں نے مہربانی ہے۔ ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المکی المدنی العربی القریشی، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ صلوات پڑھ دیں مل کے باواز بلند۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے اس مجلس عزا میں آپ تشریف فرما ہیں اور اپنے قلوب کو ولایت سے منور فرما رہے ہیں۔ آپ کی تھکنوں کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے مزاج کو اپنے مزاج سے ملانے کے لیے 4 مصرے تاکہ آپ کے مزاج مجھ سے مل جائیں۔ اور میرا بڑا پسندیدہ یہ کلام ہے، جس نے بھی لکھا خدا اس کو سلامت رکھے، کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا۔ جی سارے جاگیں گے، سارے آخری بندے تک میرا ساتھ دیں گے کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ جی علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ چوتھے مصرے پہ جو بندہ نہیں بولے گا، آزاد کشمیر کی پہاڑیوں تک یہ دکھ لے کے جاؤں گا کہ کچھی کے مجمع میں پڑھ رہا تھا، عشق و ولایت والے بیٹھے تھے مگر میرا ساتھ نہیں دیا، مہمان بن کے آیا تھا مگر قدردانی نہیں کی۔ اگر چوتھے مصرے پہ سارے بولے، آخری وقت تک سلام دیتا رہوں گا کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا کہ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جیو جیو زندگیوں، جیو مولا آباد و شاد رکھے۔
آپ کی زندگیاں ہوں، آپ جیو، آپ کی زندگیاں ہوں، خوش رہو آل محمد کے ذکر میں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم میں اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بس آپ کی سماعتیں مجھ سے مل چکی، بس کچھ پیغام دینے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے مگر آج تک کچھ ہمارے بھائی اس بات سے باہر نہیں آئے۔ ہر وقت جب بھی ان کے ہاتھ میں سپیکر آ جائے بڑے شور سے کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے، جی توجہ فرمائیے گا، محمد ہم جیسے، اور ادھر سے آگے چل ہی نہیں پاتے، ہم کسی اور پہ بات کیسے کریں؟ اب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم عقیدے والے ہیں اور ہم نے عقیدہ کسی اس جیسے نہیں بلکہ محمد جیسے سے ہی لیا ہے۔ جی 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 زندگیوں یا علی، یا علی، علی کے صدقے میں جیو آپ۔ تو اب وہ کہتے ہیں تو ہم نے ظاہرہ جواب دینا ہے، علی کے در سے جو ٹکڑے حاصل کیے ہیں وہ پیش تو کرنے ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں تو وفاداری تو کرنی ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو دسترخوان پہ کھانے کے بعد اسی دسترخوان والے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ جی جی بیدار ہوں گے۔ تو اب وہ نعرہ لگاتے ہیں، میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم جو بات کریں گے اللہ کے قرآن سے کریں گے، کیونکہ انہیں آیت ملی اور مولویوں نے اپنے سپیکر کھول کے بڑا اعلان کر کے کہا جی کہ ہم تو خود سے نہیں کہتے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کل میرا حبیب کہہ دے انما انا بشر مثلکم، بڑے بڑے بشر بڑے خوش ہوئے کہ آج نبی اعلان کر رہے ہیں کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ بندے بڑے خوش ہوئے، مجمع میں بیٹھے، انہوں نے کہا آج رسول نے بات ختم کر دی، ہم جو کہنا چاہتے تھے رسول نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ رسول نے کہا سنو، میں تم جیسا بشر ہوں مگر یوحا الیہا، اللہ کی وحی تم پر نہیں صرف مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ اچھا جی آپ کی سماعتیں ہیں، ایک مثال دے دوں۔ آپ کے علاقے میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور بڑے عزت کرنے والے بیٹھے ہیں، سادات کے گھرانے کی سارے عزت کرتے ہیں، سادات کا احترام کرنا واجب ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ معذرت کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سادات کو مجبوراً اپنے فضائل پڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا اکرموا اولادی صالحا للہ، اگر میری اولاد میں سے کسی کو نیک پاؤ تو اس کی اس لیے عزت کرو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کرو، وہ تو عزت واجب ہے۔ جی اب آگے کہا کہ اکرموا اولادی صالحا للہ، کہ نیک اولاد میری جو ہو اس کی عزت کرو اللہ کی۔ وَسَائِنًا لی، اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لو تو اسے نہ دیکھو بلکہ اس کی مجھ سے نسبت ہی دیکھ لو۔ تو لہٰذا یہ احترام واجب ہے۔ تو آپ کے علاقے میں بھی یقیناً سادات موجود ہوں گے اور خدا سادات کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ آل محمد کا سرمایہ ہیں آپ کے پاس۔ اچھا اب کوئی سید کوئی آ جائے، سید کے در پہ کوئی فقیر آ جائے تو سید بڑے اعلیٰ ظرف ہیں، ظاہر ہے سید ہوتا ہی وہی ہے جو اعلیٰ ظرف ہو، کم ظرف کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ اب اعلیٰ ظرف سید ہیں، سید ان سے کہیں جی آپ ہمارے در پہ آئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم جیسے ہی ہو آپ، توجہ فرمائیں گے، آپ ہم جیسے ہی ہو۔ اب پورے آپ کے اس کوٹ کے اندر یہ بات مشہور جو ہو جائے کہ شرازیوں کے گھر میں ایک بندہ آیا تھا، شرازی سادات نے اس فقیر کو دیکھ کے کہا کہ تو ہم جیسا ہے، آ ہمارے ساتھ بیٹھ، بڑی عزت دے۔ ہر بندہ شرازی سادات کی عظمت کو سلام کرے گا کہ شرازیوں کے ڈیرے پہ کوئی بندہ گیا تھا، کوئی فقیر تھا، وہ کمی تھا مگر سیدوں نے اسے بڑی عزت دی۔ ہر بندہ سادات کے فضائل پڑھے گا مگر اسی مجمع میں کہ جو مجمع یہ اقرار کر رہا ہے کہ سیدوں نے کسی کمی کو یہ کہا کہ تم ہم جیسا ہے، اگر وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ سید مجھ جیسے ہیں، ہر بندہ لعنت کر کے کہے گا شرم کر، وہ سید ہیں تو کمی ہے، وہ تجھے اپنے جیسا کہہ دے تو یہ سیدوں کا کرم ہے، اور اگر تو نے اپنے جیسا کہے تو یہ تیری بے حیائی ہے۔ جی سید اپنے جیسا کہے یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ سید اگر کروڑ بار کسی کمی کو اپنے جیسا کہہ دے تو یہ سید کی اس کے اوپر کرم فرمائی ہے، مگر اگر کوئی کمی پلٹ کے ایک بار بھی کہہ دے کہ سید مجھ جیسا ہے یہ اس کی بے حیائی ہے۔ سنو، رسول اگر 1000 بار بھی کہے میں تم جیسا ہوں یہ رسول کی ہم پہ کرم فرمائی ہے، اور اگر کوئی پلٹ کے کہہ دے تو یہ بے حیائی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ کبھی کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ کرے کہ رسول ہم جیسے، نہ،
رسول وہ ہے کہ جس کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے۔ جی آپ بیدار ہوں، میں قرآن سے رسول کی رسالت پڑھنے لگا ہوں، رسول کا وجود پڑھنے لگا ہوں۔ ان کے نور تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ جی جو یہ کہے کہ میں ان کا نور پڑھ سکتا ہوں، اس بندے کو روکو، پوچھو جو اللہ کا نور ہو اسے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جی مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اب رسول کے وجود کے مطابق یہ جو ظاہری وجود ہے، وجود انسانی، جس وجود کے اندر ہمارے لیے آئے ہیں، اپنے لیے نہیں، رسول ہمارے لیے آئے تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے۔ اب اس وجود میں جب آئے تو اللہ نے اس وجود کے قصیدے پڑھے۔ قرآن کے اندر خداوند عالم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے رسول کو جب دیکھو تو اپنے جیسا نہ سمجھنا، تم اور ہو، میرا رسول اور ہے، تمہارے وجود کے اعضاء اور ہیں، میرے رسول کے اعضاء اور ہیں۔ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ ہماری نظریں دھوکے کھا جاتی ہیں۔ کسی کو دیکھ کے ایک ملاقات میں کہیں گے کہ جی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا خوش اسلوب آدمی ہے، ہم سے ملا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، مگر پھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا جی جسے ہم بڑا نیک کہہ رہے تھے، بڑا اچھا کہہ رہے تھے، وہ ایسا نکلا، تو یہ تو ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ مگر قرآن نے جب رسول کی آنکھوں نے اٹھا کے کسی کو دیکھا تو قرآن نے قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، حبیب تیری نظر اٹھ کے جس کو بھی دیکھے گی وہ دیکھنے میں نہ کمی کرے گی نہ زیادتی کرے گی۔ یہ نظر ایسی ہے، اگر کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ ابو ذر کائنات کا سب سے سچا ہے، پھر ساری کائنات جڑ جائے، علی کے نوکر کو جھوٹا نہیں بنا سکتی ہے۔ یا علی مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ یہ ایسی نظر ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کے کہہ دے کہ سلمان منا اہل البیت، پھر دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سلمان کو در زہرا سے اٹھا سکے۔ جی مولا سلامت رکھے۔ اب نبی کی آنکھیں قرآن نے بتا دیا ہم جیسی نہیں ہیں، نبی کا سینہ بھی ہم جیسا نہیں ہے، یہ ہمارا سینہ اور ہے، بسم اللہ، یہ ہمارا سینہ اور ہے کہ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے، جس کے باہر کچھ ہوتا ہے، ہم اندر میں کچھ رکھتے ہیں۔ جی بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے، اکثر لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور لڑائیوں کے بعد جب آپس میں راضی نامہ کیا جاتا ہے تو بزرگ بیٹھا ہو وہ آواز دے کے کہتا ہے اے اتو تو نہ ملے ہے، بچوں ملے ہو، سینہ اندروں بھی ملانا ہے، خالی اتو نہیں ملانا، یعنی اندر سے بھی ملنا ہے، باہر سے نہیں۔ یعنی معلوم ہوا ہمارا اوپر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، مگر نبی کا سینہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ علم نشرح لک صدرہ، حبیب ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ یہ ایسا سینہ ہے، دنیا والوں جیسا سینہ نہیں ہے، ہمارا سینہ اور ہے، نبی کا سینہ اور ہے۔ نبی کا سینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر قرآن ہوتا ہے، اوپر حسین ہوتا ہے۔ جی جس کے اندر قرآن ہے اوپر حسین ہے، یہ نبی کا سینہ ہے، ہمارا سینہ نہیں ہے۔ اب جانے گرام کے بس جلدی میں قبلہ کو اپنے بات بڑے ہی خوبصورت پڑھنے والے مداح خان اہل بیت مولا کے منظور نظر بڑی خوبصورت آواز اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ ہیں گلستان اہل بیت کے بلبل جو اپنی پیاری آوازوں سے لوگوں کو آل محمد کے در پہ بلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے اندر بس ان کو زیادہ تکلیف نہیں دینے، دو جملے اور سن لیجئے۔ اب آپ یہاں تک آپ نے اپنی مرضی سے سنا، میں نے اپنی مرضی سے محنت کی، اب پوری محنت کرنے لگا ہوں اور تقاضا آپ سے صرف اتنا کرتا ہوں کہ اگر دل میں عشق علی ہو تو ضرور بولنا۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ عشق ایک ظرف ہے وجود انسانی کے اندر، اور اس ظرف کا یہ جو عشق کا ظرف ہے جب یہ پر ہو جائے پھر یہ چھلک جاتا ہے، اور جب یہ چھلک جاتا ہے پھر اس کے اندر سے کچھ قطرے عشق کے گر جاتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں وہ حلق تک آتے ہیں، حلق سے پھر منہ میں آ جاتے ہیں آواز بن کر، منہ سے پھر نکلتے ہیں الفاظ بن کر، اور جب منہ سے باہر آ جاتے ہیں پھر اظہار بن جاتے ہیں۔ اب دنیا کے کسی بھی عاشق سے پوچھو بتا تجھے اپنے معشوق سے کتنی محبت ہے، پھر وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ الفاظوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میرا عشق بیان کر سکیں۔ جب دنیا کے کسی معمولی معشوق کا عشق الفاظ بیان نہیں کر سکتے تو پھر علی کا عشق الفاظ کیسے بیان؟ جیو سلامت رہو، آپ کی زندگیاں ہوں۔ بس اب میں پڑھنے لگا ہوں، دو جملے آخری ہیں کہ اپنے جیسا نہیں سمجھنا، نبی کا کوئی عضو اپنے جیسا مت سمجھنا۔ نبی وہ ہیں جن کے قصیدے اللہ پڑھتا ہے، نبی کے قدم اتنے عظیم ہیں، ہمارے قدم کیسے؟ توجہ میری جانب، ہمارے قدم کیسے ہیں؟ ہم کسی کے گھر میں چلے جائیں، اپنے قدم وہاں پہ رکھیں، مصیبت آ جائے تو اگلا کہے گا جناب ایک کوئی صحیح قدم آ گیا ہے،
یہ سانو رنگ گیا ہے. اس کے قدم ایسے پڑھے کہ ہماری ساری قسمت ہی الٹ ہو گئی. مگر نبی کے قدم کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں میرے حبیب کے قدم آ گئے. توجہ توجہ، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں میرے حبیب کے قدم آ گئے. یہ ہے نبی کے قدم. میں نے کہا پروردگار، کیونکہ علماء نے لکھا کتابوں سے پڑھنے کا عادی ہوں، اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، وہی پڑھتا ہوں جو درس پڑھ کے آیا ہوں. میں نے کہا پروردگار، میں نے جو پڑھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو نے یہ قسم نازل کر دی. اللہ کا نبی، اللہ پروردگار تیرا نبی ہے، تیرا رسول ہے، مگر جس شہر میں قدم رکھ رہا ہے وہ کفار و مشرکین کا شہر ہے. جس شہر کی تو قسم اٹھا رہا ہے وہ تو کفار کا شہر ہے. آواز آئی، نہ مجھے مشرکین سے کوئی تعلق ہے، نہ مجھے کفار سے کوئی تعلق ہے، بس جب میرے نبی کے قدم آ گئے تو وہ شہر اس قابل بن گیا کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاؤں. اب جس شہر میں نبی کے قدم آ جائیں وہ شہر اللہ کی قسم کے لائق بن جاتا ہے. جس گود میں مصطفیٰ آ جائے اللہ جانے اس ابو طالب کی کیا عظمت. جیو جیو زندگیوں. اب میں جملہ دینے لگا ہوں جس جملے کے لیے محنت کی ہے کہ نبی کے قدم بڑے عظیم ہیں. اگر یہ قدم مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ بنتا ہے، اور یہ قدم مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ بنتا ہے. سارے بندے بیدار ہوں گے. نبی کے قدم اتنے عظیم ہیں کہ اگر عرش پہ چلے جائیں تو عرش معلیٰ بنتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں سارے بندے بیدار ہوں گے. یہ جملہ دینے لگا ہوں کہ نبی کے قدم اتنے عظیم ہیں کہ اگر مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، اور اگر مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے، اور اگر عرش پہ آئے تو عرش معلیٰ بن جاتا ہے. اب اپنی جگہ بیٹھ کے سوچنا پھر اس علی کے قدم کتنے عظیم ہوں گے جسے رسول نے کہا تھا یا علی اپنے قدم اٹھا میرے مہر رسالت پہ رکھ دے. مولا سلامت رکھے. کبھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. بس آخری جملہ سن لو عزیزان گرامی قدر. ظاہر ہے رسول کا زمانہ تھا جب رسول نے دعوت اسلام دی تو لوگ جوک در جوک ہے. میں بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ بڑا خوبصورت سفر کر رہی ہیں، وقت بہت کم ہے. کہ جب نبی اسلام کا اعلان کیا تو لوگ جوک در جوک آئے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے. پوری ذمہ داری سے تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے خصوصی پڑھ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے اگر بیعت لی تو ہمیشہ ہاتھ یوں کیا. توجہ، جتنے بھی بادشاہ آئے ان کے ہاتھ یوں تھے بیعت لینے کے لیے. لیکن منفرد ہے ذات مصطفیٰ کی کہ جب نبی کے ہاتھ پر دنیا بیعت کرنے آئی تو اللہ نے کہا نبی ہاتھ ایسے نہیں کرنا بلکہ ہاتھ ایسے رکھنا تاکہ دنیا والوں کے ہاتھ نیچے آئے. جی توجہ توجہ رہے. اچھا، اب جب بیعت کرنے دنیا آنے لگی تو ظاہر ہے نبی کے ہاتھوں سے ہاتھ مس ہو رہے تھے. تو کوئی کہہ تو سکتا تھا یہ جو ہاتھ مس ہو رہا ہے یہ تو اپنے جیسا ہے. جی توجہ ہے نا. یہ جو ہاتھ، میرا آخری جملہ ہے، ہر بندے سے میں توجہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ مجھے بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ جب نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تھا تو بندوں کے ذہنوں میں آ سکتا تھا یہ جس ہاتھ کے ساتھ ہم بیعت کر رہے ہیں یہ تو اپنے جیسا لگ رہا ہے. مگر اللہ نے سب کو روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایع اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. دنیا والوں جو نبی کے ہاتھ کے نیچے بیعت کرنے آ رہے ہو یہ مت سوچنا کہ یہ نبی کی بیعت ہے بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کی بیعت ہے. اور جو ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے یہ مصطفیٰ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. ہر مسلمان سے میں کہوں گا کہ آج سے قرآن پڑھ کے یہ بات ماننا شروع کر دے کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ہمیں پتا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر تم یہ مان جاؤ کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ غدیر خم کے پلانوں کے منبر پر جس نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا وہ ہاتھ نبی کا نہیں اللہ کا ہاتھ تھا.
زندگیوں آپ سلامت رہو. بہت خوبصورت سنا آپ نے. بس عزادارو اتنا کہوں گا کہ جس مجلس میں آؤ کوشش کرو کہ عبادت ہو جائے. اور عبادت ایسی میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں ایک صحابی امام کے پاس آیا, آ کر کہا مولا میرا والد دنیا سے چل گیا. اب امام نے جملہ کہا کہ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین. اے میرے صحابی, اے ہے شبیہ کے بیٹے, اگر کسی بھی شے پر تمہارا رونے کے لیے دل آ جائے نا, باپ کے جنازے پہ رونا ہو, بیٹے کے جنازے پہ رونا ہو, کسی کے بھی جنازے پہ رونا ہو, تو ہمارے جد حسین پہ رویا کرو. اب امام کے صحابی نے سوال کیا, میں امام کے جملے پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں, سوال کیا مولا ایسا کیوں ہے, ایسا کیا ہے کہ ہم ہر غم میں حسین پہ گریہ کریں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. میرے جد مظلوم کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کا حیوان ذبح کیا جاتا ہے. اجرکم عند اللہ. عزادارو مولا فرماتے ہیں گریہ کرو. میں نے اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں پڑھا بلکہ مولا کا پڑھا ہے. آپ سارے لوگ قربانی کرتے ہوگے, یقیناً آپ کو قربانی کے آداب بھی پتہ ہوں گے کہ جب قربانی کی جاتی ہے اس کے پورے آداب کا خیال کیا جاتا ہے. میں کہوں گا مسلمانوں اللہ جانے کربلا میں کیا ہو گیا تھا کہ حسین کو قربان کرتے ہوئے قربانی کا بھی خیال نہ کر سکے. بس عزادارو کیوں مولا نے یہ جملہ کہا, کیوں کہا؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ مولا نے یہی کیوں جملہ کہا. سنو گے عزادارو کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ تشبیہات ہیں. پہلی تشبیہ سن لو کہ جب بھی جو لوگ بھی قربانی کرتے ہیں نا, جب وہ قربانی کرتے ہیں نا تو سارے مل کر بڑے خوش ہو کے قربانی کے میدان میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں. کہ اس لیے گریہ کرو کہ جب امام حسین کربلا میں تن و تنہا رہ گئے نا تو فوجیں خوشی سے دوڑنے لگی. ہر کسی کی کوشش تھی کہ میں حسین کو ماروں, میں حسین کو ماروں. اب حسین کا عباس نہیں رہا, حسین کا اکبر نہیں رہا, میں حسین پہ تیر چلاؤں, میں حسین پہ پتھر چلاؤں. بس اجرکم عند اللہ. عزادارو دوسری مماثلت سن لو. کہا کہ قربانی کا جانور جب میدان میں جا رہا ہوتا ہے نا تو اسے لے جایا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا. رسی کھینچنے والا رسی کھینچ رہا ہوتا ہے, پیچھے والا اسے چلا رہا ہوتا ہے. قربان جاؤں میں مظلوم کربلا کی مظلومیت پر جسے میدان میں اس انداز میں لایا گیا. کوئی پیچھے سے تیر مار رہا تھا, کوئی آگے سے نیزے پھینک رہا تھا. جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا سے گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پہ مارتا. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے. بس جہاں مماثلت ہے نا وہاں کچھ فرق بھی ہے قربانی کے جانور میں اور میرے مظلوم کربلا کی شہادت میں. مولا کی تشبیہ پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, میرے امام نے فرمایا ہے, بس وہ بتا رہا ہوں کیا فرق ہے. کہ یاد رکھو کہ جب بھی قربانی کرنے کے لیے اسے لے جایا جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے پہلے اسے دانا بھی کھلایا جائے, اسے پانی بھی دیا جائے اور اسے اپنوں سے دور کیا جائے. ہائے میں قربان جاؤں مظلوم کربلا کی مظلومیت پر. جب میدان میں آئے 3 دن کے پیاسے تھے, 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی, کبھی مشرق کو دوڑتی کبھی مغرب کو دوڑتی, رو کر کہتی ظالموں حیا کرو, یہ میرا وہ بھائی ہے جسے میری ماں نے چکیاں پی پی کے پالا. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے, مولا کسی غم میں نہ رلائے. بس آخری جملہ سن لو عزادارو. قربانی میں بڑے ادب سے پڑھنے لگا ہوں. قربانی کا یہ احترام ہے کہ جب جس کو بھی قربان کر دیا جائے پھر اس کے بعد اس کی توہین نہ کی جائے. اس کے جو بھی عذاب بچ جاتے ہیں حکم ہے کہ بڑے عذاب سے اٹھا کے اسے دفن کر دو. یہ ہے قربانی کا عذاب. مگر قربان جاؤں غریب کربلا کی غربت پر کہ جس کی شہادت کے بعد ظالموں نے اعلان کیا کہ تازہ دم گھوڑے تیار کرو. سوال کیا تازہ دم گھوڑے کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اب ہم نے حسین کے اوپر گھوڑے دوڑانے ہیں. تازہ دم گھوڑے مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق دوڑے. درمیان میں لاش حسین ایسے پامال ہوا کہ 11 محرم کو جب بہن بھائی کے لاشے پہ آئی رو کر کہا انت اخل حسین. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.